محترم سامعین، سب دوستوں، بزرگوں، عزت مآب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت مالک بن دینار کی توبہ کا سبب اور وہ واقعہ بیان کریں گے کہ کیسے انہوں نے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہو گئے۔ ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے دنیا سے تائب ہو کر راہ مولا کیسے اختیار کی، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک شرابی انسان تھا، ہر وقت شراب میں دھت رہتا۔ اسی زمانے میں میں نے ایک حسین و جمیل کنیز خریدی۔ اس کنیز کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس بچی سے مجھے بے حد محبت تھی۔ وہ بچی بڑی پیاری تھی۔ وہ بیٹی ذرا بڑی ہو کر جب کھیلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت نے اور جڑ پکڑ لی اور مجھے اور محبت ہو گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ جب شراب لے کر بیٹھتا تو وہ میرے پاس آ جاتی اور شراب کا پیالہ مجھ سے چھینتے ہوئے میرے کپڑوں پر گرا دیتی۔ وہ میری بیٹی جب 2 سال کی ہوئی تو اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے غم نے مجھے نڈھال کر دیا۔ میں بالکل بدحال ہو گیا۔ شب برات 15ویں شعبان کی رات آئی، جمعہ کی رات تھی۔ میں نے اس شب بھی شراب پی اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر سو گیا۔ عشاء کی نماز بھی نہ پڑھ سکا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا میدان ہے، مردے قبروں سے نکل کر آ رہے ہیں، انہی مردوں میں بھی شامل ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے کسی چیز کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سانپ منہ کھولے میری ہی طرف دوڑا آ رہا ہے۔ مجھ پر خوف طاری ہوا اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس راہ پر چلتے چلتے مجھے ایک سفید پوش بزرگ ملے۔ میں نے ان سے منت سماجت کی کہ مجھے اس مہلک سانپ سے بچا لو، مگر اس بزرگ نے معذرت کی اور کہا کہ میں کمزور ہوں اور سانپ بہت طاقتور ہے، اس لیے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، آگے چلے جاؤ، شاید مولا تمہاری نجات کا کوئی راستہ ظاہر فرما دیں۔ میں وہاں سے آگے چلا اور ایک بلند ٹیلے پر جا کر چڑھ گیا، جہاں سے جہنم کی آگ، اس کے طبقات اور اس کے بھڑکتے شعلے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پیچھے آتے ہوئے سانپ کے اندیشے سے مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں غار جہنم میں گر نہ جاؤں۔ پیچھے سانپ ہے اور آگے غار ہے، میں بڑا پریشان تھا۔ اتنے میں نے غیب سے ایک آواز سنی، پیچھے ہٹ جاؤ، تو دوزخی نہیں ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی مجھے قدرے اطمینان ہوا اور میں وہاں سے واپس پلٹا۔ وہ سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے آیا۔ جب میں واپس مڑ کر اس ضعیف بزرگ کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ آپ نے سانپ سے بچنے میں میری مدد نہیں کی۔ ضعیف مرد یہ میری بات سن کر رونے لگے، کہنے لگے کہ میں تو ضعیف و ناتواں ہوں، مگر تم اس ٹیلے پر چلے جاؤ، وہ جو سامنے ہے، جہاں اہل ایمان کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر تمہاری بھی وہاں پہ کوئی امانت ہوگی تو اس سے تمہیں ضرور فائدہ ہوگا۔ میں ادھر بھاگا۔ وہ ایک گول مٹول سی پہاڑی تھی، اس کے اندر بہت سے دروازے تھے۔ دروازوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے، ہر دروازے پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے، سونے کے پٹ لگے ہوئے تھے، اور یہ نہایت شاندار اور خوبصورت پہاڑی تھی۔ میں پہاڑی پر دوڑا تو سانپ بھی میرے تعاقب میں وہاں تک آنے لگا۔ میں دروازے کے قریب پہنچا۔ ایک فرشتے نے پکارا، پردے اٹھا دو، دروازے کھول دو، شاید اس بدحال کی یہاں کوئی امانت ہو جو اس کے دشمن سے اسے بچا سکے۔ دروازہ کھلتے ہی بہت سے چاند جیسے خوبصورت بچے میرے پاس آئے۔ اتنے میں سانپ بھی میرے بہت زیادہ قریب آ گیا۔ بچوں میں سے ایک نے چیخ مار کر کہا، سب کے سب جلدی پہنچو، سانپ تو ان کے قریب آ گیا ہے۔ اسی اثناء میں میری بیٹی بھی وہاں آ گئی اور مجھے دیکھ کر رو پڑی اور بولی، خدا یہ تو میرے باپ ہیں۔ یہ کہہ کر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ایک نورانی جھولے میں میرے پاس آ پہنچی، پھر اپنا بایاں ہاتھ میری داہنی جانب بڑھایا جسے میں نے پکڑ لیا۔ پھر اس نے اپنا دائنا ہاتھ سانپ کی طرف بڑھایا تو وہ پیچھے کی جانب بھاگ نکلا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا، اپنی پالکی میں مجھے بٹھا لیا اور خود میری گود میں آ کر بیٹھ گئی، میری ریش پر ہاتھ پھیرا اور بولی، کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں اور اس حق کے لیے جو ان پر نازل ہوا؟ میں یہ سن کر آپ دیدہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ اے بیٹی، کیا تم یہاں قرآن مجید بھی جانتی ہو؟ تو میری بیٹی نے کہا، ہم لوگوں کو آپ سے زیادہ علم ہے۔ باپ بولا، یہ تو بتاؤ کہ یہ سانپ جو مجھے ڈرا رہا تھا، یہ کیا مصیبت تھی؟ بیٹی بولی کہ یہ آپ کا برا عمل تھا،
آپ نے اسے اتنا مضبوط بنایا کہ وہ توانا اور مضبوط ہو گیا اور آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ باپ بولا، یہ بزرگ کون تھے جن سے میں نے مدد مانگی لیکن انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی؟ بیٹی بولی، یہ آپ کا نیک عمل تھا جسے آپ نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ آپ کے عمل بد سے ٹکرانے کی اس میں قوت نہ رہی۔ باپ بولا، بیٹی، اس پہاڑی میں تم لوگ کیا کرتی ہو؟ بیٹی بولی، ہم سب مسلمانوں کی اولاد ہیں، ہم قیامت تک یہیں رہیں گی۔ ہم لوگوں کو آپ کی آمد کا انتظار ہے تاکہ ہم بروز قیامت آپ لوگوں کی شفاعت کر سکیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی تو میں حیران و پریشان تھا، مجھ پر خوف طاری تھا۔ صبح ہوئی تو جو سرمایہ پاس تھا لوگوں کو دے دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور صدق دل سے توبہ کی۔ یہی واقعہ میری توبہ کا سبب ہوا۔ حضرت علامہ یافی یمنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے، انسان قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں تو اس کا اعزاز و اکرام اسے ملتا ہے، اور اگر برے ہوں تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اعمال صالح ہوں تو وہ اعمال اسے قبر کی سختیوں سے بچاتے ہیں اور قبر کو پر نور اور کشادہ کر دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو وہ پریشان ہوتا ہے، وہ اعمال برے اسے خوفزدہ کرتے ہیں اور ستاتے ہیں اور قبر کو تاریک کر کے اسے تنگ کر دیتے ہیں اور اس پر عذاب لاتے ہیں۔ ملک یمن میں لوگ ایک میت کو دفن کر کے لوٹنے لگے تو قبر میں زور سے مار پیٹ اور بھگانے کی آواز آئی۔ دیکھا گیا تو اس کی قبر سے ایک سیاہ کتا نکل کر بھاگا۔ مرد صالح نے کتے کو مخاطب کیا اور کہا کہ تو کیا بلا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس مردے کا گناہ ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ مار پیٹ کس پر ہوئی، تجھ پر یا مردے پر؟ جواب ملا، یہ حملہ مجھ پر ہوا۔ اس مردے کے پاس سورہ یاسین اور دوسری بہت سی صورتیں آ گئیں جن کا یہ ورد کیا کرتا تھا، اور مجھے وہاں سے مار کر نکال دیا گیا۔ اس مردے کے نیک اعمال قوی اور مضبوط تھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے اس کی برائیوں پر غالب آ گئے۔ اگر برائیاں مضبوط ہوتیں تو وہ غالب آتیں اور اسے قسم قسم کی تکلیفیں دیتیں۔ اسی طرح ایک بد کردار انسان مر گیا۔ جب اس کے لیے قبر کھودی گئی تو اس میں بہت بڑا سانپ نکلا۔ لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور دوسری جگہ ایک اور قبر کھودی، مگر اس میں بھی وہی سانپ نکلا۔ اس طرح اس شخص کے لیے 30 قبریں کھودی گئیں، مگر سب کی سب میں وہی سانپ نکلتا۔ لوگوں نے جب یہ سمجھ لیا کہ رب تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بھاگ سکتا تو مجبوراً ایک قبر میں اسے دفن کر دیا گیا، اور یہ سانپ دراصل اس کا وہ برا عمل تھا جو اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ شیخ ابو اسحاق علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا کرتا تھا جو اپنا آدھا چہرہ ہر دم چھپائے رکھتا۔ شیخ نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے رازداری کا عہد لینے کے بعد بتایا کہ میں ایک کفن چور تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کی قبر پر کفن چرانے گیا۔ رات کا وقت تھا۔ قبر کی اینٹیں نکالنے کے بعد میں نے پہلے اس کی چادر کھینچ لی، پھر کفن کو کھینچنے لگا۔ ادھر سے مردہ عورت کھینچنے لگی۔ میں نے کہا کہ تو مجھ سے طاقتور نہیں۔ بالآخر میں اپنے دونوں گھٹنوں سے زمین پر زور دے کر زور زور سے کفن کھینچنے لگا۔ اتنے میں قبر سے عورت نے میرے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا، جس سے میرے رخسار پر اس کی 5 انگلیوں کے نشان بن گئے۔ شیخ نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو واقعی انگلیوں کے نشان ظاہر تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اس کے بعد میں نے ان کا کفن واپس کیا، قبر کی اینٹیں درست کیں، مٹی برابر کر دی اور دل میں یہ پختہ عہد کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا پھر کبھی یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ شیخ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو میں نے مانو ان شیخ اوزائی علیہ الرحمہ کی خدمت میں لکھ بھیجا تو انہوں نے تحریر فرمایا کہ ذرا اس شخص سے یہ تو پوچھو کہ تم اہل توحید مردوں کے کفن چرانے جاتے تھے تو ان سب کا رخ قبلہ ہی کی جانب ہوتا تھا؟ تو اس شخص نے جواباً کہا، وہ 13 لوگوں کے منہ قبلہ سے منحرف ہوتے تھے۔ شیخ ابو اسحاق نے شیخ اوزائی کو جب اس کا یہ جواب لکھا تو شیخ نے جواب میں 3 بار یہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یاد رکھو جس کا منہ قبلہ سے پھر گیا یہ وہ ہوگا جسے غیر سنت پر موت آئی۔ امام یافی فرماتے ہیں اس سے مراد دین حق کی مخالفت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ میں اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے جو ان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔
اسی کو قرآن نے فرمایا ہے کہ برائی کرنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہ کبیرہ سے بچائے۔ میرا آج کا بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔